بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آزاد کشمیر کے جوڈیشل سسٹم میں۔ لانگ ویٹڈ ڈیسیژن، لانگ ویٹڈ milestone is passed over. Hats off to Justice Mughal and Justice سعید اکرم راجہ، جنہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل لکونہ جو تھا ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، جو بڑے عرصے سے چلا آ رہا تھا اور جس امام میں سارے ننگے تھے، سب میں کسی نہ کسی طریقے سے جوڈیشل ہائر جوڈیشری کے اپوائنٹیز اور اپوائنٹنگ اتھارٹیز دونوں ہی بینیفیشری تھے بائی ون وے اور دی ادر۔ پرائم منسٹر فاروق اعظم آن ریکارڈ ہے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر، اس سے پہلے کہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے 2 کروڑ روپیہ دے کے تو ججز بھرتی ہوئے ہیں، اور پھر وہ پورے اس ہمام میں خود ہی پورا سسٹم ہی ننگا ہو گیا۔ جو 5 ججز بھرتی کیے گئے تھے، ڈے 1 سے ہم اس کے ناقد تھے، ہم اس سسٹم کے خلاف تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگوں کے حقوق مارے جائے، وکلا کے حقوق مارے۔ ظاہر ہے میں نے جج بننا تھا، نہ خالد ابراہیم نے، نہ اس کے کسی بیٹے نے بننا تھا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ حقدار کو حق ملنے چاہیے۔ ایک غریب آدمی اگر میرٹ پہ اترتا ہے اور اس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے یا پیسے کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے اس سسٹم سے باہر رکھا جائے گا؟ کیوں رکھ دیا گیا ہے؟ اور پھر ہائی کورٹ سینئر جوڈیشری میں آپ اس طرح کے ٹاؤٹ لا کے رکھیں گے، اگر دے میرے بھی کمپیٹنٹ ججز، ہم نہیں کہتے اس میں کچھ ججز کمپلیٹ کمپیٹنٹ بھی ہوں گے، لیٹ دیم کم انٹو دی پروسیس اینڈ لیٹ دیم کم اگین، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار تھا جس کے ہم معترض تھے وہ غلط تھا۔ اور میں حیران ہوں کہ ہائیسٹ فورم کے اوپر ابراہیم ضیاء جیسا آدمی جس کو چیف جسٹس بٹھا دیا گیا، ہی ڈزنٹ نو دی انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، ہی ڈزنٹ ہیو دی اسکل ٹو انڈرسٹینڈ دی میکینکس، اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو ایون دی نالج آف دی کانسٹیٹیوشن۔ وہ ایک انگریزی کا ڈاکومنٹ ہے، نہیں اگر انگریزی آتی تو کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لو۔ مس انٹرپریٹیشن کیا، پھر ایک ٹاؤٹ کی ایک وکلا کا ایک ٹاؤٹ اپنے بلا کے، جن کو بھی الف بے نہیں پتہ اس کا، ان کو بلا کے تو اپلیکیشن لے کے سو موٹو کیا۔ میں سلام کرتا ہوں ان وکلا کو جو اس کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں بالخصوص ہماری جو ٹیم تھی، بیرسٹر ہمایوں نواز، بیرسٹر عدنان نیاز اور جناب جسٹس سزا نواز خان صاحب نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائنینشیل بینیفٹس کے اس کانسٹیٹیوشنل جنگ کو لڑا اور منطقی انجام تک پہنچایا۔ اور ظاہر ہے اس دوران میرے پاس بڑی شکایتیں آئیں کہ ضلع کا نمائندہ ہونے کے ناطے کہ ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ وہ ہمارے ابراہیم ضیاء نے جہاں کسی سدن کا کوئی مقدمہ تھا، وکیل کا جو اس کا ٹاؤٹ نہیں تھا، اس کو اس نے دیوار سے لگایا۔ بہت سے مقدمے مجھے ذاتی طور پر نالج سیٹ اسائڈ کیے ہمارے دوستوں کے، لیکن دس از اے کاسٹ وچ ون ہیو ٹو پے، کیونکہ ہم نے اگر کھالوں کی قیمت ادا کر کے تو یہ ملک آزاد کیا ہے، تو یہ تو معمولی کاسٹ ہے جو پے کی ہے لوگوں نے۔ میں اس حوالے سے سلسلہ ٹرائبل کونسل کی طرف سے اعلیٰ عدلیہ کا ممنون احسان ہوں، شکر مند ہوں، شکر گزار ہوں، اور 2 ججز سپریم کورٹ کے انہوں نے یونانیمس ڈسیژن کیا، سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا کبھی بھی عدالت کے ساتھ خدا نخواستہ کبھی کوئی متعارف نہیں ہوئے یا کوئی اعتراض نہیں رہا، لیکن میں نے اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ مسجد میں اگر کتا گھس جائے تو پھر مسجد تو نہیں گرانی پڑتی نا، کتوں کو بائی ون وے اور دی ادر نکالنا پڑے گا کہیں نہ کسی طریقے سے۔ مسجد تو مقدس رہتی ہے، سپریم کورٹ تو مقدس ہے، اور اس کا وقار بحال کیا سپریم کورٹ بار کے لوگوں نے، وکلاء نے،
ہمارے دوستوں نے ہمارے قبیلائی لوگ کھڑے ہوئے اور خالد ابراہیم نے جس کاج کے لیے جان دی، آج اللہ نے اسے سرخرو کیا اور انصاف کا بول بالا ہوا۔ میں آپ کا، دوستوں کا اور جوڈیشری کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔